الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ مبارک مہینہ رمضان شریف کا عطا فرمایا۔ آپ یقین مانیے رمضان المبارک کا مہینہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس پر جتنا شکر ادا کریں نہ کم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تم کو پتہ چل جائے نا کہ رمضان کیا ہے تو تم تمنا کرو کہ سارا سال رمضان ہی ہو۔ تو یہ رمضان کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں گناہ گاروں کی بے حساب بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں عام دنوں میں آپ ایک نیکی کریں گے تو ایک نیکی کا اجر، لیکن رمضان میں اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال رمضان میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ رمضان کی ساعتیں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کا ہمیں خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم اس کا خیال نہ کریں اور یہ جو آنے والا مہمان ہے اس کی قدر نہ کریں اور اس میں عبادت و ریاضت نہ کریں نا، تو یہ بھی سمجھیے جہاں فضیلتیں ہیں وہاں عبادت و ریاضت نہ کرنے پر وعیدیں بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حدیث تو تھوڑی طویل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے۔ آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، تیسرے زینے پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ پہلے اسٹیپ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے اسٹیپ پر ممبر کے قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے اسٹیپ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ہم نے آپ کا یہ معمول نہیں دیکھا، خلاف معمول عمل آپ سے سرزد ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لے کر آئے، اور جب میں نے پہلے اسٹیپ پر ممبر کے قدم رکھا نا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، دعا کی کہ یا الہ العالمین، وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ دوسرے اسٹیپ پر قدم رکھا تو آپ نے جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، ضعیفی کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش و مغفرت نہ کروائے تو وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ دعا کون کر رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ آمین کون کہہ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام۔ تیسری دعا فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائیں اور اس میں عبادت و ریاضت کر کے اپنی بخشش و مغفرت نہ کروائیں تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ تو یہاں آپ دیکھیں دعا جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، آمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نبیوں کے سردار ہیں، آمین کہنے والے حضور
اور دعا کرنے والے جبریل بتائیے ایسی دعا جس پر جو دعا پر آمین حضور علیہ السلام کہیں، کیا وہ دعا رب کی بارگاہ میں رد ہو سکتی ہے حضور علیہ السلام کی؟ تو لہٰذا ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ کئی لوگ ایسے ہیں، میں آپ کی خدمت میں بس چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے تو تمہیدی گفتگو ہو گئی، اور میں یہ کہنا بھی چاہتا ہوں، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ یہ ہمارا درس جو ہے عصر کے بعد، یہ آج پہلا رمضان ہے، انشاءاللہ آخری رمضان تک عصر کے بعد اس کا دوران یہ کم و بیش 15 سے 20 منٹ ہوگا۔ تو مجھے امید ہے یہاں جتنے لوگ آج بیٹھے ہیں، امید ہے کہ اس تعداد میں کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نیت کرتے ہیں؟ دیکھیے علم جو ہے یہ زیور ہے، اور یہ بیش قیمتی زیور ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم تو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ لینے والے بنیں گے تو انشاءاللہ ہم بخوبی انداز میں اپنی ذمہ داری کو سر انجام دیں گے۔ تو لہٰذا 15 سے 20 منٹ ہوگا اس کا دورانیہ، اس میں روزے کے حوالے سے بالخصوص زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل بیان کیے جائیں گے، نماز کے حوالے سے مسائل بیان کیے جائیں گے، طہارت کے حوالے سے، پاکی ناپاکی کے حوالے سے مسائل بیان کیے جائیں گے، حلال و حرام کمانے کے حوالے سے مسائل بیان کیے جائیں گے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سے مسائل جو ہمارے ذہن میں وقتاً فوقتاً آپ کو عنوان پیش کرتے رہیں گے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ آپ اس نشست کے ختم ہونے کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو تو یہاں ہمارے بھائی شہاب الدین بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ سوال لکھوا دیا کریں۔ تو آج آپ سوال لکھوائیں گے، انشاءاللہ اگلے دن میں اس کے سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کروں گا۔ جو بھی سوال ہو شریعت حوالے سے، شریعت کے حساب سے، تو آپ وہ سوال کریں، انشاءاللہ ہم ہو سکے گا تو ہم جواب دیں گے، نہیں بن سکے گا تو میں آپ سے کچھ ٹائم لے کر پھر کچھ ٹائم بعد اس کا جواب دے دیا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علمی نشست کی فکر کرنے کی اور علمی نشست کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک یہ برکتوں والا مہینہ ہے، بخشش اور مغفرت اس میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے پیش کی جاتی ہے، تو جو حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں رمضان، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ لیکن پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں یار روزہ رکھوں گا نا وہ کمزوری اور نکاہت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ایسا مریض جو واقعی مشاہدات سے، تجربے سے اس پر یہ بات واضح ہو چکی ہو کہ پچھلے سال میں نے روزہ رکھا تھا، ماہر طبیب نے مجھے منع بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے روزہ رکھا تو بہت زیادہ نکاہت اور کمزوری ہو گئی تھی، تو اب یہ تجربہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب بھی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ رکھیں گے ابھی اس کیفیت میں تو آپ کی طبیعت مزید ناساز ہوگی اور کمزوری ہوگی اور بیماری بڑھ جائے گی، مرض بشدت اختیار کر جائے گا، تو اب ایسے مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور جب صحت مند ہو جائے تو بعد میں پھر اس کی قضا کر لیں۔ اسی طرح مسافر جو ہے اس کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ اگر تم سفر کر رہے ہو، سفر کیا ہے؟ شرعی سفر، اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ ذکر کی جائے گی کہ شرعی سفر جو کر رہا ہے تو اب اس پر اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ مسافر روزہ رکھنا چاہے تو شریعت نے اس کو اجازت روزہ رکھنے کی بھی دی ہے۔ تو بہرحال اگر وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑے۔ شرعی مسافر یہ نہیں ہے کہ جناب آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کو آج جانا ہے ٹاور، تو آپ نے بولا یار آج تو ٹاور جانا ہے تو لہٰذا مسافر تو بن گیا میں، تو آج روزے کی چھٹی کر لو، تو شریعت میں ایسے مسافر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 92 کلومیٹر کے ارادے سے اگر کوئی شخص سفر کرنے کا ارادہ رکھے اور پھر وہ جیسے ہی اپنی شہر کی حدود سے باہر نکلے گا تو اب ایسا شخص شرعی مسافر کہلائے گا، تو ایسے شخص کو مسافر کہتے ہیں، اس پر اجازت ہے۔ اس کے علاوہ روزہ جو شخص نہیں رکھتا اس عذر کے علاوہ تو وہ گناہگار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ بغیر کسی شرعی وجہ کے چھوڑ دے گا، اس کے بدلے اگر وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، تو جو ایک ماہ رمضان کے روزے کا ثواب ہے نا اس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ساری زندگی کسی کو 60 سال ملے ہیں، 80 سال ملے، 80 سال تک روزہ رکھتا رہے ایک رمضان کے روزے کے بدلے،
تو پھر بھی وہ 80 سال کا روزہ، اس کو 1 سال کے روزے میں جو ثواب ملے گا وہ 80 سال کے روزے میں بھی ثواب نہیں ملے گا. تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. بہت سارے لوگوں کو کچھ لت لگی ہوتی ہے، اس لت کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. کسی کو جناب چسکے لگے ہوتے ہیں اس کے، کسی کو گولی بنا کر منہ میں رکھنے کے چسکے لگے ہوتے ہیں، اور کسی کے پاس ہر وقت جیب میں پڑیا ہوتی ہے تو وہ بار بار کھول کے پھر وہ منہ میں ڈال رہا ہوتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے. کسی کو نسوار کی، سگریٹ کی، گٹکے کی، یہ ساری عادتیں جو ہیں نا، اس وجہ سے بھی بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے. یاد رکھیے، آپ اس لت کو اگر چھوڑتے نہیں ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے دھڑلے سے روزہ چھوڑتے ہیں تو کل بروز محشر جو رسوائی ہوگی وہ تو ہوگی، دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوں گے. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے آپ چھوڑنے کی عادت بنائیے. رمضان المبارک جو ہے نا، یہ ہمارے لیے پریکٹس کرنے کے مہینہ ہے. اللہ کا نیک بندہ، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں اگر پوچھوں یار تم اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو، تو میرا تو نہیں خیال کہ کوئی جواب دے گا کہ نہیں بھائی میں نہیں بننا چاہتا. سارے جتنے مجھ سمیت ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم نیک، متقی، پرہیزگار بن جائیں، لیکن کوشش کرتے نہیں بن پاتے. نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اس طرح شرم آتی ہے، اگرچہ آنی نہیں چاہیے. نماز کے لیے جائیں گے، گھر میں وضو کیا، وضو کر کے جیسی ٹوپی ووپی لگا کے مسجد سے نکلیں گے تو اگر کسی نے پوچھ لیا کہ ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو، تو ہمیں شرم آئے گی کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اماں ابا کو حیرانیت ہوگی کہ بھائی یہ بچہ تو کبھی نماز پڑھتا نہیں تھا، خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ تو ہمیں اس طرح شرم آتی ہے. اکیلے جا رہے ہیں، لیکن رمضان میں تو ماشاءاللہ پورا محلہ ہی مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے نا. تو اب جب ایک ماحول بن جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز پڑھنے میں کسی قسم کی اس کو شرم و عار نہیں ہوتی. اگر ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے، اکیلے آ رہے ہیں پھر بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک ماحول بن جاتا ہے، سبھی آ رہے ہوتے ہیں تو پھر ویسے تو عام طور پر کوئی جائے تو کہتے ہیں ہاں بھائی مولوی بن گیا. تو اس تانے سے بچنے کے لیے ہم مسجد کی طرف نہیں آتے. ہم جو ہے نا سر پر ٹوپی نہیں لگاتے کیونکہ کوئی ملا نہ کہے ہمیں. لیکن رمضان میں تو سارا ہی ماحول بنا ہوتا ہے، سارے ہی ماشاءاللہ پکے ٹکے مسلمان بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر اب ایسی صورت میں ہم تو موسمی برسات والے مینڈک ہیں نا، کہ جب جناب موسم آتا ہے تو پھر سارے مسلمان بن جاتے ہیں، جب وہ موسم ختم ہوا تو پھر وہی جناب عیاشیاں شروع ہو گئیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھیے. تو اب یہ ماحول ہے ہمارا، یہ ہمیں پریکٹس سکھا رہا ہے. رمضان کا مہینہ ہمیں پریکٹس. اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے، روزہ رکھے اور چھوٹتی نہیں ہے نا، روزہ رکھنا شروع کر دے. تو اب روزہ رکھنا اس نیت کے ساتھ، دیکھیں جو کوشش کرتا ہے من جدہ وجدہ، فرمایا ہے کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اگر جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کی بری لت اس سے چھوٹے تو پھر اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. لیکن آپ میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، گٹکے سے کیا کچھ نہیں ہوتا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. سگریٹ کے ڈبے پر وہ لکھا ہوتا ہے جناب سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، پھر بھی وہ مزے لے کر اب تو 500 کا ڈبہ ہو گیا پھر بھی سب پیتے ہیں. تو یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. تو اب جناب یہ بری عادتوں سے بچانے کے لیے رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو ہمیں رمضان میں فکر کرنی چاہیے اس کی، اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرمانبرداری کے تحت رمضان میں روزہ رکھے نیک بننے کی کوشش کریں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رمضان کی برکتیں حاصل کریں. فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اب جناب روزہ رکھنے کے باوجود بھی ڈاکٹروں کے یہاں جتنی رمضان میں لمبی لائن لگی ہوتی ہے نا، شاید ہی کسی اور مہینے میں لگی ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ روزہ رکھو صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. لیکن جناب رمضان کے مہینے میں ہی ڈاکٹروں کے سب سے لمبی لائن لگی ہوتی ہے، تو کیا حضور علیہ السلام کا فرمان غلط ہے؟ نہیں. حال یہ ہے کہ ہم نے روزے کا جو مقصد ہے نا وہ کھانا بنا لیا ہے. ہم نے سوچا رمضان کا مہینہ ہے، یہ بزنس کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ آ گیا، اب تو جناب خوب پکوڑے سموسے اور نہ جانے کیا کچھ بنیں گے تو مزے آئیں گے. سحری میں اتنا ڈٹ کے کھاتے ہیں. پوچھا گیا کہ بھئی کیوں کھاتے ہو؟ تو کہتے ہیں سارا دن کچھ نہیں کھانا یار اس لیے کھا رہا ہوں. اچھا بھائی افطار میں اتنا کیوں کھا لیا؟ تو کہتے ہیں سارا دن کچھ نہیں کھایا اس لیے کھا رہا ہوں. تو یاد رکھیے کھانا زندگی نہیں ہے، زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ کھانا زندگی کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے زندگی کو ہی کھانے کے لیے بنا لیا. تو جتنا زیادہ کھائے گا بندہ نا اتنا نقصان ہوگا. اور اس کا خیال کیجئے، ہمارے یہاں لوگ اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں افطار میں کہ جناب ہمارے حافظ صاحب اس بات کے حوالے سے شاید واقف ہوں کہ تراویح میں آتے ہیں وہ لمبی لمبی ڈکاریں مار رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے
آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. آپ زیادہ کھانے کے بعد لمبی ڈکاریں ماریں گے اور آپ کے برابر میں جو نمازی ہے تراویح پڑھنے والا ہے اس کو پریشانی ہوگی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں. اس کے خشوع و خضوع میں جو کمی آ رہی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھیے. بری عادتوں سے بچنے کے لیے روزہ رکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے گا. لیکن اگر کوئی سوچتا ہے لت ایسی پڑی ہے جناب, سحری میں بھی ایک سگریٹ چلے گی اور جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوگا کھجور کھانے کے بعد سب سے پہلے جناب وہ سٹا لگانا ہے اسے, تو پھر اگر کسی نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ نہ سدھریں گے نہ سدھرنے کی قسم کھائی ہے تو پھر ایسی صورت میں تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں. رمضان کی پابندی کیجیے, سحری کا اہتمام کیجیے, تراویح کا اہتمام کیجیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جناب یہ تراویح جو ہے کوئی ضروری تھوڑی ہے پڑھنی. تراویح سنت مؤکدہ ہے. اگر کسی شخص نے ایک آدھ مرتبہ تراویح چھوڑ دی تو اب شریعت نے ناپسند جانا ہے, لیکن کوئی روزانہ ہی چھوڑے چلے جا رہا ہے نا تو اب وہ گناہ گار ہوگا. تو جس طرح روزے میں ایک نیکی کا, رمضان میں ایک نیکی کا 10 گنا زیادہ اجر ہے, اسی طریقے سے اگر کوئی ایک گناہ کرے گا نا تو اس کا 10 گنا زیادہ گناہ ملے گا, اس کو سزا بھی ویسے ہی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے روزے اور رمضان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اس کی برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ کچھ سوالات ہیں, ان سوالات کے جوابات کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. جی, نیت کی تعریف کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, نیت جو ہے وہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. آپ نے زبان سے اگر کہہ لیا تو بہتر ہے, لیکن اگر آپ نے زبان سے نہیں بھی کہا, دل میں ہی نیت کر لی, دل میں ہی سوچ لیا کہ آج روزہ رکھوں گا, تو پھر یہی نیت ہے. اسی طریقے سے نماز کے حوالے ضمن سماعت فرما لیجیے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, بھائی آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے 4 رکعت نماز ظہر, نیت کا ہم زبان سے بولتے ہیں نا, نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر وہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت ظہر. تو اب جناب آپ نے زبان سے بول دیا نماز وقت عصر, زبان سے بولا, اور دل میں آپ کی نیت کیا تھی کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں, تو آپ کی نماز ہو گئی, کیونکہ زبان کا اعتبار نہیں ہے, دل میں جو آپ کی نیت ہے نا اس کا اعتبار ہے. تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جی, روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ اچھا, روزے کی نیت جو ہے, کوئی شخص کسی نے سوچا کہ یار مجھے جو ہے کل روزہ رکھنا ہے, لیکن اب اس کی سحری میں آنکھ ہی نہیں کھلی. اب آنکھ نہیں کھلی تو اب کب تک روزہ اس کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ ایک تو صورت یہ ہے کہ رات کو اس نے سوچا کہ میں روزہ رکھوں گا کل, تو یہ روزے کی نیت ہے. کب تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ کل رات کو سوچا کہ یار ہوا تو کل رکھوں گا, نہیں ہوا تو نہیں رکھوں گا, اور پھر صبح تک ایسے ہی تھا, 9-10 بجے تک اس کا ارادہ یہی تھا. تو اب کب تک نیت کر سکتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں دہوائے کبریٰ, جب سورج بیچ آسمان پر ہونا اس سے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, آپ نے سوچا یار رکھوں کہ نہیں رکھوں, رکھوں کہ نہیں رکھوں, یہاں تک کہ 12-1 بج گئے. اب 12 بج گئے, 1 بج گئے, تو اب آپ نے سوچا چلو اب روزے کی نیت کر لیتا ہوں, یار تھوڑا سا جو ٹائم رہ گیا ہے, تو اب آپ روزے کی نیت کریں گے تو آپ کی نیت قابل قبول نہیں ہے. تو دہوائے کبریٰ یعنی کہ جسے ہم زوال آفتاب کہتے ہیں نا, زوال کا وقت, اس سے پہلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں. اس کے بعد روزے کی نیت کریں گے تو وہ روزہ آپ کا شمار نہیں ہوگا. جی, روزے کی نیت کے بعد اگر کچھ کھا لیا تو کیا نیت دوبارہ کرنی ہوگی؟ اچھا, کوئی شخص ہمارے یہاں سحری کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے بھائی؟ آج کیا ٹائم تھا؟ 5:15. آپ نے 4 بجے کھا لیا سب کچھ اور آپ نے نیت کر لی, دعا پڑھ لی, وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, 4:15 بجے 4:30 بجے, پھر آپ کے پاس آئی چائے, تو اب آپ نے چائے پی لی, تو چائے پینے سے آپ کی یہ نیت ٹوٹی نہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے نیت جو روزے کی کیے ہیں تو اس سے روزے کی نیت کرنے کے بعد اگر آپ نے کچھ کھا لیا تو کوئی نیت نہیں ٹوٹی. ہاں, روزے کا وقت ختم, سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اب آپ نے کچھ کھایا تو اب یقیناً روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور آپ کی نیت کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. کیا سحری کرنا نیت ہے؟ جی ہاں, سحری کرنا بالکل نیت ہے. وہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, آپ کے گھروں میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جناب کھاتا تو بڑا منڈ کے ہوگا, لیکن جناب پوچھے تو تم نے تو سحری کری تھی, تو کہا کہ یار وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو سحری کرنا نیت ہی کہلاتا ہے. آپ سحری کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اسی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں نا کہ جناب مجھے روزہ رکھنا ہے.
تو سحری کر لی آپ نے اور آپ نے دعا نہیں پڑھی، آپ نے کوئی نیت نہیں کی، تو سحری کرنا ہی آپ کی نیت ہے، اور سحری کرنے کے بعد آپ کا روزہ قابل قبول اور شمار ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. مزید انشاءاللہ کل روزے کے حوالے سے کچھ اہم مسائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ 2-4 دن روزے کے قریب مسائل ہوں گے. آپ کے ذہن میں روزے کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی سوال ذہن میں ہو تو آپ سوال لکھوا سکتے ہیں. انشاءاللہ کل میں آپ کے سوالات کا جوابات دینے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا، سیکھا، سمجھا، اس کو یاد رکھ کر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.